انسان کے ہدایت میں ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اکڑتا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف بھاگتا ہے. جیسے اللہ نے کہا نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے تو یہ دیکھیں کہ آپ اس گناہ سے بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے ہیں. آج کے دور میں یوتھ کو کس چیز سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم اس دور کا حصہ ہیں، اللہ کو پتہ ہے انٹرنیٹ پہ کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ کیا ہے، فیس بک پہ کیا ہے، کیا فتنہ ہے اس نوجوان نسل کے لیے. اور اوپر سے شادیاں بھی نہیں جلدی ہوتی، پھر کو ایجوکیشن الگ ہے، یونیورسٹیز کا ماحول الگ ہے. ہم سب دوسروں کی مسٹیکس تو دیکھتے ہیں، دوسروں سے تو بہت شکایت کرتے ہیں. کیا ہمیں اپنی غلطیاں نظر آ رہی ہیں؟ کیا ہمیں اپنی خامیاں نظر آ رہی ہیں؟ بے شک اللہ مومنین کو تقوی کے لیے ٹیسٹ کر رہا ہے. تو یہ ہم سب کا تقوی کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس اپرچونٹی کھلی ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، سب کچھ ہے. اب اپنے جوہر دکھاؤ، اب اپنے وہ اندر کے اس ہیرو کو جگاؤ، اپنے نفس پہ قابو کر کے دکھاؤ. سیکنڈ سائن دیٹ یو آر ٹرننگ ٹو اللہ آفٹر سننگ. انسان کے ہدایت میں ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اکڑتا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف بھاگتا ہے. جیسے اللہ نے کہا نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کہ بھاگو اپنے رب کی طرف سارے کے سارے. وہ آیت میں آپ کو سناتا ہوں، سورہ آل عمران کی ورس 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً when they commit an evil. جب یہ کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں، کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ نیک لوگ سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، ہر کوئی پھسل جاتا ہے. او ظلموا اور ظلم کر بیٹھتے ہیں، انفسہم اپنے نفس پہ، ذکر اللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں فوراً. اللہ کو یاد کرنے سے مراد یہ ہائے اللہ یا او اللہ یا کچھ بھی، مطلب ایک دم منہ سے نکل جاتا ہے نا، اللہ کے لیے آہ نکل جاتی ہے. یا گناہ جب کرتے ہیں ایک دم سے اللہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، صرف یاد آنا، ذکر اللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بچا لے، میں تباہی کی طرف جا رہا ہوں، مجھے اس چیز سے سیو کر لے. اللہ کو یاد کیا، اللہ سے استغفار کیا. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے سوائے اللہ کے؟ کوئی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دے. اور پھر کہا کہ یہ گناہ کرنے کے بعد پرسسٹ نہیں کرتے، اس سے توبہ کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس طرف واپس نہیں پلٹیں گے. اسی لیے ٹرو ریپینٹنس کی کنڈیشن میں آپ کو بتاؤں، اسکالر کہتے ہیں کہ ٹرو ریپینٹنس یہ ہے، اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے تو یہ دیکھیں کہ آپ اس گناہ سے بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے ہیں. تو گناہ سے توبہ یہ نہیں ہے کہ گناہ کیا اور پھر توبہ کی اور پھر گناہ کیا، یعنی پلان کر کے توبہ کی اور پلان کر کے گناہ کیا. یہ پلاننگ والا جو کام ہے یہ خطرناک ہے. باقی یہ کہ انسان پھسل جاتا ہے بار بار بھی، وہ بھی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بٹ کنڈیشن یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ. ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفینة بعد الفینة او ذنب هو مقیم. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا there is no believing servant but that he has a sin he habitually commits from time to time. انسانوں میں بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہیبیچول ہو جاتے ہیں ایک گناہ کے، بار بار کرتے ہیں، پھسلتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں، پھر وہی گناہ بار بار کرتے ہیں. او ذنب ہوا مقیم علیہ لا یفارق حتی یفارق الدنیا he habitually commits from time to time or a sin abiding over him that he does not abandon until he departs from the world. وہ گناہ وہ ریپیٹ کرتا رہتا ہے کیونکہ اس گناہ سے وہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، وہ اپنی بیسٹ ٹرائی کر رہا ہے لیکن سم ہاؤ وہ بار بار پھسل رہا ہے. کتنا ہوپ ہے دیکھیں اس حدیث میں. ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسیا اذا ذکر ذکر. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیومن نیچر بتائی. ویریلی دا بلیور بے شک ایک مومن واز کریٹڈ ٹو بی ٹیسٹڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. ریپینٹنگ اینڈ فارگیٹفل اف ہی از ریمائنڈیڈ ہی ول ریممبر. اس حدیث میں ایکسکیوز نہیں ہے گناہ کرنے کا. بہت سے لوگ اس حدیث کو نا ایز این ایکسکیوز لے لیں گے
کہ دیکھو یہاں لکھا ہے وہ گناہ سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے تو گناہ کیے جاؤ. نہیں, اصل بات یہ ہے جو اینڈ میں الفاظ ہیں کہ بلیور کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کسی سن سے. دیکھیں سن سے کیا مراد ہے؟ آج کے دور میں یوتھ کو کس چیز سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم اس دور کا حصہ ہیں, اللہ کو پتہ ہے انٹرنیٹ پہ کیا ہے, اللہ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ کیا ہے, فیس بک پہ کیا ہے, کیا فتنہ ہے اس نوجوان نسل کے لیے. اور اوپر سے شادیاں بھی نہیں جلدی ہوتی, پھر کو ایجوکیشن الگ ہے, یونیورسٹیز کا ماحول الگ ہے. اللہ کو سب پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹیسٹ کر رہا ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ کا میں ایک قول آپ کو سناتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تقوی کے لیے انسانوں کو ٹیسٹ کرتا ہے. جیسے سورہ حجرات میں نا کہ ان المؤمنون, تقوی کے حوالے سے جو آیت ہے میرے ذہن سے اچانک نکل گئی کہ بے شک اللہ مومنین کو تقوی کے لیے ٹیسٹ کر رہا ہے. تو یہ ہم سب کا تقوی کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس اپرچونٹی کھلی ہے, انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, سب کچھ ہے. اب اپنے جوہر دکھاؤ, اب اپنے وہ اندر کے اس ہیرو کو جگاؤ, اپنے نفس پہ قابو کر کے دکھاؤ, اور اللہ تعالیٰ ریوارڈ کرنے والا. تو اس لیے بلیور جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ہم میں سے ہر بندہ ٹیسٹ کیا جائے گا کسی ایڈکشن سے, کسی چیز سے, کسی سن سے. لیکن اللہ کو وہ پسند ہے جو ریپینٹ کرتا ہے, بار بار فورگیٹ کر جاتا ہے لیکن بار بار پلٹی کھاتا ہے. جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو پلٹتا ہے, بار بار جھپٹتا ہے, گرتا ہے پھر اٹھتا ہے, گرتا ہے پھر اٹھتا ہے. اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں کرتا, گھٹنے نہیں ٹیکتا گناہ کے آگے, کھڑا ہوتا ہے, مقابلہ کرتا ہے. if he is reminded he will remember. اور اس کی ہدایت کی نشانی ہے کہ جب اسے ریمائنڈر دیا جائے وہ ریمائنڈر لیتا ہے, آکڑ نہیں دکھاتا آگے سے. یہ نہیں کہتا مائنڈ یور اون بزنس, تمہیں کیا تکلیف ہے, میں جو مرضی کروں. اب تو لوگ ایسے کہتے ہیں نا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے, میں جو مرضی کروں. تو ہدایت کی نشانی ہے کہ جب اسے ریمائنڈ کرایا جائے اور ریمائنڈر اسے افیکٹ کرتا ہے. اور یقین کیجئے ہماری میجورٹی یوتھ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے. ہم جج کر لیتے ہیں کسی کی ڈریسنگ سے. جیسے خواتین ہیں یونیورسٹی میں, آپ کو پتہ ہے ڈریسنگ کس طرح کی ہوتی ہے. ہم انہیں دیکھ کے جج کر لیتے ہیں کہ لو جی یہ تو ڈریسنگ ایسی ہے, لہٰذا یہ تو ویسے ہی جو ہے اسلام سے بہت دور ہے. کیا پتہ آپ انہیں ریمائنڈر دیں, کیا پتہ کوئی ایک حدیث سنائیں, کیا پتہ ویسے ہی انوائٹ کریں کسی حلقہ میں, وہ کہ اللہ رسول کی بات سنیں اور انہیں افیکٹ کر جائے اور ان کا دل تبدیل ہو جائے, چینج ہو جائے. اس لیے کبھی بھی جج کسی کو نہ کریں, ریمائنڈر دیں. فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشی, نصیحت کرو دوسروں کو اگر نصیحت اس کو فائدہ دیتی ہے. جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, جو ہدایت پہ ہے, وہ نصیحت پکڑ لے گا. ہمارا کام ہے نصیحت کرنا, ہمارا کام جج کرنا نہیں ہے. تو یہ حدیث بہت ہوپ فل ہے, بہت ہوپ دلاتی ہے کہ انسان بار بار پھسلتا ہے, گناہ کرتا ہے, فارگیٹ فل ہے. انسان کا مطلب ہی بھولنے والا ہے. اسی لیے یہ حلقات, یہ ریمائنڈرز بہت ضروری ہیں کہ اپنے آپ کو بوسٹ رکھو. قرآن ڈیلی پڑھنا اسی لیے بہت ضروری ہے. جو بندہ روزانہ قرآن پڑھتا ہے, تھوڑا تدبر کرتا ہے, وہ بچ جائے گا انشاءاللہ. بہت امید ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچ جائے گا. تیسری نشانی کہ آپ ہدایت پر ہیں, یہ تو تھی نا کہ آپ اللہ کی طرف بھاگتے ہیں, ریپینٹ کرتے ہیں گناہوں سے. تیسری نشانی ہے کہ یو سی یور اون مسٹیکس. یہ بہت بڑی نشانی کہ آپ ہدایت پر ہیں, آپ کا دل صاف ہے. اپنی مسٹیک دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ ہم سب دوسروں کی مسٹیکس تو دیکھتے ہیں, دوسروں سے تو بہت شکایت کرتے ہیں. کیا ہمیں اپنی غلطیاں نظر آ رہی ہیں؟ کیا ہمیں اپنی خامیاں نظر آ رہی ہیں؟ اپنی خامیاں نظر آنا بہت بڑی بلیسنگ ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ اللہ آپ کو پسند کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی خامیاں دکھاتا ہے کہ آپ کریکٹ کریں, ریفائن ہوں, امپروو ہوں, اور مزید بہتر بن جائیں. اسی لیے دیکھیں اللہ ہمیں ایسی سچویشن میں ڈالتا ہے جہاں ہماری خامیاں ایکسپوز ہوں. وہ ایک کوٹ ہے نا بڑا زبردست کہ اگر آپ کے ارد گرد صرف ایسے لوگ ہیں نا جو آپ کی تعریف ہی کرتے ہیں, تو اس کا مطلب آپ گرو نہیں کر رہے. اگر آپ کا کوئی ایسا دوست نہیں ہے نا جو آپ کو آپ کی خامیاں نہیں بتاتا, یا آپ کو آپ کے گریبان میں نہیں کبھی کبھی جھانکنے پہ مجبور کرتا, تو اس کا مطلب کہ آپ کی فرینڈ شپ جو ہیں وہ صرف مٹیریلسٹک پرپس کے لیے, کیونکہ سنسیئر دوست ہمیشہ آپ کو کریکٹ کرے گا. تو تیسری چیز میں آپ سب کو بتا رہا تھا کہ سینگ ونز اون مسٹیک, اپنی غلطی دیکھ لینا. اس کے بارے میں ایک آیت آپ کو سناتا ہوں, سورہ توبہ آیت نمبر 102. And there are others who have acknowledged their sins. They had mixed a righteous deed with another that was bad. Perhaps Allah will turn to them in forgiveness. Indeed, Allah is forgiving and merciful. یہ کس کے بارے میں آیت ہے؟ کچھ صحابہ تھے جو غزوہ تبوک پر نہیں جا سکے تھے. غزوہ تبوک کے بارے میں پتہ ہے نا آپ کو, جو رومنز کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ لڑنے گئے تھے,
اور یہ ڈسائسو وار تھی, اور یہ ایکچولی فتح مکہ کے بعد ہے, غزوہ تبوک. غزوہ تبوک کے بعد سورہ توبہ نازل ہوئی ہے. تو ایک صحابی تھے کعب بن مالک, بہت نیک صحابی, بہت اچھے صحابی, لیکن کیئرلیسنس کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد پہ نہیں جا سکے. ایک اور صحابی تھے, ان سے کیا کیئرلیسنس ہوئی, میں آپ کو ان کی کیئرلیسنس بتاتا ہوں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سن کے آئے کہ چلو بھائی, ناؤ وی نیڈ یو, اب نکلتے ہیں اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, رومنز ہمیں تھریٹن کر رہے ہیں. تو غزوہ تبوک کے لیے جب اعلان کیا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو وہ جو صحابی تھے وہ اس نیت سے گئے کہ میں جاؤں گا, لیکن جب گھر پہنچے تو اپنے گارڈن میں گئے, گارڈن بنایا ہوا تھا بڑا زبردست, وہاں پر قالین بچھائے ہوئے تھے, ان قالین پر بیٹھے, بڑا زبردست کھانا آیا, ان کی بیویاں آئیں, کھانا شانا کھایا, بیویوں سے گپیں ماری, سب کچھ بھول گئے, دنیا میں مگن ہو گئے, اور سوچنے لگ گئے کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں, اتنی گرمی ہے, اتنی دھوپ ہے. لیکن جب کھانا کھا رہے تھے اچانک انہیں یاد ہے کہ نہیں, میرے نبی دھوپ میں گئے ہیں اور میں یہاں بیٹھ کر چھاؤں میں کھانا کھا رہا ہوں, تو میں کس طرح سے زندہ رہوں گا, یعنی اتنا ریگریٹ انہیں ہوا. اور پھر وہ اٹھے, کھڑے ہوئے, اور دوڑ کر اپنے گھوڑے کو پکڑا اور دوڑ کر میدان جنگ میں پہنچے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے انہیں دیکھا تو صحابہ کو کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ وہ ہے. اس صحابی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. جب وہ صحابی قریب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے کہا مجھے پوری امید تھی تم آؤ گے. اور انہوں نے پھر پورا واقعہ سنایا کہ اللہ کے نبی اس طرح ہو رہا تھا, لیکن مجھے اچانک یہ یاد آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے بے شک اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لیا, ادروائز تم ہلاک ہو جاتے. کعب بن مالک جو ہے بہرحال پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے, اور ان کے پیچھے رہ جانے کی یہی وجہ تھی کہ وہ یہی سوچتے تھے جاؤں گا, کروں گا. بس وہ قافلہ آگے چلا گیا اور وہ پیچھے رہ گئے. 40 دن اللہ کے نبی نے ان سے بات نہیں کی, کعب بن مالک سے, غزوہ سے واپس آ کر, اور صحابہ نے ان کے سلام کا بھی جواب نہیں دیا کعب بن مالک کا. یہ ہے الولا والبرا, کہ ہم اللہ کے لیے محبت اور دشمنی کرتے ہیں, ہمارے اپنے پرسنل گینز کوئی نہیں ہے. جب تک آپ اللہ رسول کے ساتھ ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں, سیدھی سی بات ہے. تو 40 دن ان سے جب بات نہیں کی گئی تو بہت روئے, بہت ریپینٹ کیا انہوں نے, اور اپنی مسٹیکس کو ایکنالج کیا, ایکسیپٹ کیا. اکڑ نہیں گئے, بہانے نہیں بنائے, ایکسکیوزز نہیں دی, نہیں یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. کئی ایکسکیوزز سوچ کر آئے. بڑی مزے کی بات ہے کہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب آئے تو کہا کہ اے اللہ کے نبی, میں سچ بات یہ ہے کہ ایکسکیوزز سوچ رہا تھا, لیکن سچ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, اور مجھے آنا چاہیے تھا لیکن میں نہیں آ سکا. تو یہ وہ لوگ ہیں, ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی غلطیوں کو ایکنالج کر لیا ہے, مان لیا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, اکڑے نہیں آگے سے, اور انہوں نے ایک اچھے عمل کے ساتھ ایک برائی کو مکس کر لیا تھا. یعنی برائی یہ کہ پیچھے رہ گئے, اور صحابی کے لیے بہت بڑا گناہ تھا کہ اللہ کے نبی کو چھوڑ دے, اپنے لیڈر کو چھوڑ دے. تو اللہ نے کہا پرہیپس اللہ ول ٹرن ان فارگیونیس, اللہ انہیں معاف فرمائے گا انشاءاللہ, اور اللہ نے انہیں معاف فرمایا, بے شک اللہ مرسیفل ہے, فارگیونگ ہے.